کئی بار میں نے بات سنائی، لیکن مزہ تو تب ہے حضرت جب بات دل میں اتر جائے گی اور خود پر طاری ہو جائے گی۔ مولانا سید منظور احمد شاہ صاحب اب بھی حیات ہیں، صحیح بات ہے۔ آپ کی شورۂ آفاق تصنیف مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، کیونکہ حضرت نے اپنی زندگی کے بڑے زیادہ ایام مدینہ طیبہ میں گزارے، اور یہاں تو حضرت آج عاشق مدینہ لفظ بڑا سستا ہو گیا ہے۔ ہم کسی کی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکلوانے کے لیے اس پہ بھی لگا دیتے ہیں عاشق مدینہ۔ میں نے جب پڑھا نا حضرت کی حیات کو تو پھر مجھے بھی کچھ اندازہ ہوا کہ عاشق مدینہ کہتے کس کو ہیں۔ جب پچھلی بار اللہ جل شانہ نے کرم نوازی فرمائی نا، تو میں نے آگے بھی بات سنائی ہے آپ کو، وہاں موجود تھے بابا جی اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ، وصال ہو گئے۔ تو ایک دن شب مدینہ تھی، ان کی خدمت میں حاضر تھے تو رو پڑے، ہمارے پاکستانیوں کے لیے کہنے لگے، رو پڑے، کہنے لگے یار منوینا نے بھی سمجھ نہیں آتی، میں حضرت کی ہے۔ کہنے لگے جب پاکستان ہوتے ہیں نا تو دعائیں کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی مدینے بلا لیجیے، اور جب حضور مدینہ بلاتے ہیں تو پھر ہوٹل کی جان ہی نہیں چھوڑتے، اور جنہوں نے بلایا ہے آ کر وقت ان کے قدموں میں گزارو حضرت۔ عاشق مدینہ کہلوانا کو چھوٹی بات ہے۔ شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ مجھے مدینہ سے پاکستان کسی وجہ سے آنا پڑ گیا، اور یہ بھی میرے علم میں تھا کہ اس دفعہ مدینہ سے جدائی کا جو دورانیہ ہے وہ بڑا طویل ہو جائے گا، اور یہ فکر مجھے کھائے جا رہی تھی کہ پاکستان میں جا کر کیسے ہی لگے گا مدینہ پاک کے بغیر۔ اب تو حضرت سائنس بڑی ترقی کر گئی، بڑی ٹیکنالوجی آ گئی۔ وہ جو دور ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دور آڈیو کیسٹ کا دور تھا۔ میں نے ٹیپ خریدی، اس میں کیسٹ ڈالی، ریکارڈنگ کا بٹن آن کیا اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ مدینہ کے جو لوگ تھے ان کی آواز ریکارڈ کرنا شروع کر دی۔ اگر کسی درخت کے پاس سے گزرتا تو درخت پر بیٹھے پرندوں کی آواز ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا، اور مطمع نظر یہ تھا کہ جب پاکستان جاؤں گا نا تو جب مدینہ طیبہ کی یاد ستائے گی تو میں اس کیسٹ کو آن کر کے مدینہ والوں کی آواز سن کے اپنے دل کی پیاس کو بجھا لیا کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں عاشق مدینہ۔ تو کہتے ہیں میں گراؤنڈ کے پاس سے گزرا تو وہاں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ فٹ بال کھیلیں اور آپ کی آوازیں بلند نہ ہوں۔ وہ بچے بلند آواز سے ایک دوسرے کو مخاطب بھی کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا، ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر ہے، آواز ریکارڈ کر رہا ہوں، اور آنکھوں سے اشکوں کی ایک قطار جاری ہو ساری ہے۔ ان بچوں نے ایک دو بار دیکھا، مجھے اگنور کیا، لیکن جب انہوں نے مجھے مسلسل روتے دیکھا نا تو بچے آ کر کہتے ہیں یا شیخ انت مجنون، اور بابا جی تھی کہتے دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ کہتے میں نے ان سے کہا بیٹا تم میری دیوانگی کو نہیں سمجھو، کیونکہ تمہیں تو یہ نعمت میسر ہے نا، ہمیں تو کبھی کبھی ملتی ہے۔ تو کہتے بچوں سے باتیں چل نکلی تو میں نے بڑی محبت کر کے میں نے مدینہ پاک کے بچوں سے کہا تو بیٹا اس طرح کرو میرے ساتھ پاکستان چلو۔ بچے تھے تو کہتے ہیں شیخ کیا ہے تیرے پاکستان میں کہ ہم مدینہ چھوڑ کر پاکستان چلیں تیرے ساتھ؟ تو مولانا منظور احمد شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے بچوں سے کہا بیٹا ہمارے پاکستان میں نخلستان ہیں، باغ ہیں بڑے بڑے، وہاں نہریں ہیں، وہاں بڑے سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان والے ہیں نا وہ تم مدینہ والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے ان بچوں کو یہ کہا نا تو ان بچوں نے آگے سے مجھے کیا جواب دیا، کہتے ہیں اوش بابا جی تم کہتے ہو کہ تمہارے پاکستان میں نخلستان بڑے ہیں، تم کہتے ہو کہ تمہارے پاکستان میں نہریں بڑی ہیں، تم کہتے ہو کہ تمہارے پاکستان میں بڑے سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، اور بابا یہ تو بتاؤ کیا تمہارے پاکستان میں گنبد خضرا ہے؟ کیا تمہارے پاکستان میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک ہے؟ کیا تمہارے پاکستان میں مزار ابو بکر ہے؟ کیا تمہارے پاکستان میں مزار عمر فاروق ہے؟ کیا تمہارے پاکستان میں جنت البقیع شریف ہے؟ کیا تمہارے پاکستان میں احد شریف ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو سینے سے لگایا، پھر میں نے کہا پتر یہ نعمت تو مدینہ والوں کے علاوہ پوری کائنات کو بھی کہیں میسر نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت عاشق مدینہ۔
جیسے میں نے کہا نا ابھی، مرشد دے دروازے اتے موکم لائیے چوکا، نویں نویں نہ یار بنائیے، بام کمینی لوگ نہ بناؤ حضرت، نہ بناؤ، اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ، پھر دیکھو وہ تمہیں ہر ایک سے بے نیاز کر دیں گے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو حضرت اس میں لکھتے ہیں، 4 منٹ رہ گئے، کہ آپ کے کوئی مرید حاجی اسماعیل کہتے ہیں انہوں نے مجھے یہ بیان کیا کہ پاکستان سے کوئی بیوروکریٹ لیول کی شخصیت حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مدینہ پاک آئی، تو کیونکہ وہاں 9 دن گزارنے ہوتے ہیں، انہوں نے جو اپنا ہوٹل تھا نا وہ بھی بالکل مسجد نبوی شریف کے قریب ہی لیا۔ تو کہتے ہیں ایک دن اس طرح ہوا کہ ہوٹل کا دروازہ کھلا تھا تو اندر نہ کوئی بلی آ گئی، اور وہ عام بلی نہیں تھی، وہ مدینہ طیبہ کی بلی تھی، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا ہر ایک کو ہر ایک چیز کی قدر تو نہیں ہوتی ہے، سونے کی قدر تو سنیارے کو ہے، ہمیں کیا قدر ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے بلی سے بڑی محبت کی، اس وقت جو کچھ تھا نا اس کو پیش کر دیا، اس نے بھی قبول کیا، وہ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد دوبارہ آ گئی، پھر آ گئی، پھر آ گئی۔ اب جب اس نے محبت میں پختگی دکھائی تو ادھر سے بھی محبت بڑی کہ جو کچھ تھا ہم نے اسے ترک کر کے نا بازار جا کر جو اسپیشل پروڈکٹس بنی ہوتی ہیں نا ان کے لیے وہ لانی شروع کر دی۔ اب بس 8 دن گزر گئے حضور کی بلی کے ساتھ۔ کہتے ہیں محبت اس قدر زیادہ بڑھ گئی کہ جب پاکستان جانے کا وقت قریب آیا تو دل میں یہ خواہش مچلی کہ کیوں نہ اس طرح ہو کہ اس بلی کو بھی ساتھ ہی لے جائیں، شہر رسول اللہ علیہ السلام کی بلی۔ سیاسی شخصیت تھی حضرت، PIA سے بھی جناب کاغذی کارروائی ہوئی، بڑا بہترین سب پنجرہ تیار کروایا گیا، سعودی حکومت سے بھی اجازت دی کہ عین وقت کو رکھنا ہی نہ ڈال دیں۔ اب جانے والوں کو پتہ ہے کہ آنے سے پہلے معجہ شریف میں حاضر ہو کر الوداعی سلام پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی حاضر ہوئے، الوداعی سلام پیش کیا، پیش کر کے نا باب البقیع شریف سے باہر نکلے، نیند نے غلبہ کیا، وہاں ہی مسجد نبوی شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے، یہ آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، خود کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں کھڑا پایا، حضور نے دعاؤں سے نوازا اور ارشاد فرمایا، وہ حاجی جیسے تو خیریت سے آیا ہے نا، میں اللہ کے حضور تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے خیریت سے لے بھی جائے، ہاں ایک کام کرنا میری بلی نہ لے کر جانا، کیا کرنا؟ میری بلی نہ لے کر جانا۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب حیات ہیں، مدینہ الرسول میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے خواب ہی میں بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ تو آگے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تجھے کس طرح اجازت دے دوں بلی لے جانے کی۔ 2 راتیں بیت گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی ہے، حضور کرم فرمائیں مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ حضرت اگر تو بلیاں بھی بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر اپنی عرضی پیش کریں تو وہ تو بلیوں کو بھی اتنا نوازا کرتے ہیں، اگر تم صدقے دل سے سچے ہو کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو گے تو خود تصور کرو پھر وہ تمہیں کتنا زیادہ نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔